پائلٹ زرگام کو سرا درختوں کے پیچھے خون والی جگہ سے کچھ فاصلے پر ملا تھا، جس سے زرگام خان نے خاموشی سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ خون کسی انسان کا ہی ہے، لیکن پائلٹ ملنے کے بعد زرگام خان نے ارمغان خان کو ڈیرے چھوڑے واپس آ کر وہاں سے خون کے ہونے کے تمام ثبوت مٹا دیے تھے۔ اگر کوئی اور دیکھتا تو وہ پولیس کو شامل کرتا، اور زرگام خان اپنے جیتے جی یہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اپنی بیوی کو وہ اچھے سے جانتا تھا، وہ ناحق یا دشمنی کی آڑ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ کون تھا جسے عقیدت زرگام خان نے قتل کر لیا تھا؟ یہ سوال وہ چاہ کر پھر عقیدت سے پوچھ نہیں پا رہا تھا، مگر اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس سے بے خبر ہے تو یہ عقیدت شاہ کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ تو تب بھی اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا جب اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تو وہ زندگی بن کر زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اب کیسے اس سے بے خبر رہ سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا عقیدت حدائق و بہرام کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ثبوت تلاش کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خاندان والوں پر ہر مشکوک شخص پر نظر رکھے ہوئے ہے، جن میں مقدس بیگم بھی شامل ہے۔ اگر وہ چپ تھا تو صرف اور صرف عقیدت کے لیے۔ اگر عقیدت اپنے باپ کو بے گناہ ثابت کر لیتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ پھر دلوں میں رہ جانے والی کسک بھی ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اگر وہ ثابت نہ کر پاتی تو زرگام خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے شرمندہ ہو یا عقیدت کا سر جھکے۔ وہ بغیرت نہیں تھا کہ باپ کے قاتل کی بیٹی کو سینے سے لگا لیتا، لیکن وہ دل میں ایمان رکھتا تھا قتل کرنے اور ہونے والے تو مر گئے، بدلہ لینے والے بھی بدلہ لے کر مر گئے، تو وہ کیوں کسی اور کے لیے کسی کی سزا اسے دیتا؟ وہ کیوں مردوں کی جنگ میں عورتوں کو مہرا بناتا؟ حویلی کے پیچھے گرین ہاؤس سے ملا ہے مجھے، بالکل قدر نہیں ہے تمہیں میری دی کی چیزوں کو، ان کی طرح ایک دن مجھے بھی کھو دو گی کیا؟ ہاتھ کی پشت عقیدت کے چہرے پر پھرتے نرم لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت نے تڑپ کر زرگام خان کو دیکھا، آنکھیں پل میں لبلب پانیوں سے بڑھ گئی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی زرگام، آئندہ ایسی گھٹیا بکواس کی تو۔ زرگام خان کے بال مٹھیوں میں دبوتے، دانت زرگام خان کی گردن پر گاڑتے برائے لہجے میں کہا تو زرگام خان نے کہکا لگاتے عقیدت کو خود میں بیچ لیا۔ یہ بات اس نے عقیدت کا دھیان بھٹکانے کے لیے کی تھی، ورنہ وہ اس بارے میں سوچتی رہتی، اور زرگام خان کو یقین تھا کہ اسے یاد آ جانا تھا کہ پینڈل کہاں گر گیا تھا۔ چلو باقی خون بعد میں پی لینا، ابھی آؤ تمہیں ایک خوبصورت منظر دکھاؤں، اتنا کڑوا خون کون پیے، دماغ نہیں خراب میرا؟ زرگام خان کے کہنے پر دو بدو ناک سکوڑ کر جواب دیا تو زرگام خان نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے مسکراہٹ ضبط کی۔ آگے بڑھ کر اپنی اجرک اٹھا کر عقیدت کو تھمائی، عقیدت کی چادر عقیدت کے کندھوں کے گرد پھیلاتا عقیدت کا ہاتھ تھاما۔ لیکن ایک پٹھانی نے کہا تھا کہ خان آپ کا خون بالکل آپ جیسا میٹھا ہوگا، مجھے لگتا ہے اسے ٹیسٹ کروانا پڑے گا کہ یہ میٹھا نہیں۔ عقیدت کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھتے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ عقیدت نے اپنے بائیں ہاتھ میں زرگام خان کے بال دبوچے۔ تمہیں زندگی راز ہی نہیں خان، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ہی بار میں یہ جان لے لوں، چین جلائے لہجے میں چلا کر کہا تو زرگام خان نے پلٹتے جھٹکے سے عقیدت کو باہوں میں اٹھاتے قدم آگے بڑھائے۔ اب تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایک ہی بار تم جان لے ہی لو، اپنی تو لینے نہیں دیتی یار، میری ہی جان لے لو، مگر جان اس انداز میں لینا۔ انداز میں خان جان لینے کا ارادہ کیے ہوئے ہے؟ عقیدت کے چہرے پر جھکتے زمانی لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کو لگا جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو، زبان تو جیسے تالوں سے چپک چکی تھی۔ زرگام خان کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی ہاتھ آنکھیں موندے سر زرگام خان کے سینے سے ٹکا دیا، جسے دیکھتے زرگام خان نے اپنے قدموں میں تیزی لاتے جلدی سے مطلوبہ جگہ پر پہنچنا چاہا۔ وہ ساری رات سے یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر آئسان یہ بات جانتا ہے تو اسے ضرور بلاج شاہ کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، مگر دماغ اس بات کی نفی کر رہا تھا کہ اگر بلاج کے بارے میں معلوم ہوتا تو آئسان اسے یوں زندہ چھوڑ کر نہ آ جاتا۔ اپنے خیالوں سے تو تب چونکہ جب آئسان نے کمر میں داخل ہوتے دار سے دروازہ بند کرتے خوریا شاہ کو بازو سے تھامے پٹہنے کے انداز میں بار بار دھکا دیا، آئس میں بتانے والی۔ ابھی خوریا بات مکمل کرتی کہ آئسان نے بیٹھ کے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل کو ٹھوکر سیدھ کرتے زمین بوس کیا تھا۔ کب بتانے والی تھی تم؟ ہاں کب بتانے والی تھی تم؟ حوریا میں کارڈ کا الو ہوں جو اتنے دنوں سے بکواس کر رہا ہوں کہ حوریا اگر کچھ شیئر کرنا ہے تو کرو، لیکن نہ حوریا میڈم کی عقل میں کوئی بات آئے تو پھر نہ۔ حوریا کی کنپٹی پر دو انگلیاں بجاتے سرد لہجے میں اگر آگر کہا تو حوریا کو اپنے رگوں پہ میں سرد لہریں سریت کرتی محسوس ہوئی۔ اندازہ بھی ہے کس شخص کے ساتھ تمہاری ریس تھی،
ایک گنڈے کے ساتھ، ایک ریپسٹ تھا وہ۔ اندازہ بھی ہے تمہیں کہ کیا کر سکتا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ اگر میں یہ سب نہ جان پاتا تو آج تم یوں سر اٹھائے میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ سر اٹھائے کیا زندہ بھی ہوتی یا دونوں بازو سے؟ جھنجھوڑتے دار کا کہا ہونٹ پینچ کر اپنے اشتہار پر قابو پاتے حوریہ کو خود سے دور دھکیلا۔ دل تو کر رہا ہے کہ جان لے لوں تمہاری، اگر اس وجود میں میری جان نہ بستی ہوتی تو جہاں سے لایا ہوں لانے کے بجائے وہیں زندہ دفن کر کے آتا۔ سرد لہجے میں بڑبڑاتے جیکٹ اتار کر زور سے زمین پر مارتے گردن موڑ کر ہونٹوں پر مٹھیاں جمائے ہچکیوں سے روتے حوریہ کو دیکھتے آنکھوں کے سامنے بلال شاہ کا چہرہ لہرا تو ہائے سان کو اپنا ہون کھولتا محسوس ہوا۔ آئندہ تم شاہ حویلی نہیں جاؤ گی، سمجھ آئی تمہیں؟ اگر وہ گھٹیا شخص مجھے پھر سے تمہارے آس پاس بھی دکھا، اگر اس کی نظروں میں تمہارے وجود کو دکھا تو یقین مانو مائی انوسینٹ گرل، اس کی تو آنکھیں نوچ کر زندہ درگور کروں گا اور تمہارے اس وجود کو جلا کر بسم کر دوں گا جو میرے علاوہ کسی اور کی نگاہوں کا مرکز بنا دو۔ ایک جسم میں حوریہ کے قریب پہنچی سادی سے دونوں بازو کمر کے لپیٹتے سرد تھر تھرا دینے والے لہجے میں چلا کر کہا تو حوریہ نے ہچکیوں سے روتے اپنا ہاتھ ہاتھوں میں چھپا لیا، جس پر آئسان نے ہونٹ بیندے سر انگارہ ہوتی نظروں سے حوریہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا۔ دو قدم کے فاصلے کو سمیٹتے نرمی سے اپنے ہتھیار میں لیتے گہری سانس بھرتے آنکھیں موند لی۔ ماضی طلاق دے آپ اسے، ابھی کہ ابھی آپ کی بیوی صرف میں ہوں۔ اس قوم کے سردار کی ایک ہی بیوی ہے کہ جو مقدس شیرحان ہے، یہ میرے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ مقدس بیگم کے ہذیانی انداز پر چلا کر کہنے پر کشف بیگم نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ شیرحان آج کہے کے مطابق مبین بیگم اور احسان کو حویلی لے آیا تھا۔ جب انہوں نے مبین بیگم کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا تو حویلی میں تو جیسے قیامت آ گئی تھی۔ مقدس بیگم نے چیخ چیخ کر سارے حویلی کے ملازموں کو اکٹھا کر لیا تھا، آہنی پیٹتی بد دعائیں دیتی وہ شیرحان کو کوس رہی تھی۔ جبکہ ولی خان لاؤنج کے صوفے پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، بچوں کو کشف بیگم اپنے کمرے میں بٹھا کر ملازمہ کو ان کا خیال رکھنے کا بول آئی تھی۔ وہ تمہارے مقابلے پر نہیں آ رہی، سردارنی تم ہی رہو گی، وہ صرف میری بیوی ہے اور میری بیوی بن کر ہی رہے گی۔ اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور کس بات کا دکھ منا رہی ہو تمہیں میری ذات سے پہلے کوئی غرض تھی، میری کوئی پرواہ تھی، یا میں بہت محبوب شوہر رہ چکا ہوں تمہارا جسے تم کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی؟ شیرحان نے سخت لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے سر جھٹکا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ عورت میری حویلی میں نہیں رہ سکتی، نکلو یہاں سے۔ آگے بڑھتے چیل کی طرح مبین بیگم پر جپڑتے چلا کر کہا تو لاؤنج میں داخل ہوتے حدائق شاہ نے ایک جسم میں ان کے قریب پہنچتے مبین بیگم کو ان کی گرفت سے چھڑوایا۔ بابی بس کر جائیے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب تو خود میں نرمی پیدا کرے، آپ ایک معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ شیرحان اور ہدایت کے چھڑواتے چھڑواتے بھی وہ مبین بیگم کے ساتھ احسان کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر تھپڑ سیدھ کر چکی تھی کہ اس قدر زور سے تھپڑ لگنے پر وہ معصوم بچہ سسک اٹھا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ہچکیوں سے روتے وہ چہرہ ماں کی گردن میں چھپا چکا تھا، جسے دیکھتے حدائق شاہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری منحوس بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے تمہاری منحوس قدم ہماری زندگی میں شامل ہوئے، تم میرے بھائی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا۔ آج تمہاری منحوس بیٹی اس دنیا میں آئی تو میرے سر پر سوتن آگے چھوڑوں گی نہیں میں انہیں، مار دوں گی میں اس منحوس کو۔ دونوں ہاتھوں بالوں میں الجھائے بہہ کے لہجے میں کہتے ہذیانی انداز میں چلاتے جھٹکے سے پلٹ کر حلیمہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی تو ہدایت شاہ لمحے کے طاہر کیے بنا ان کے پیچھے بھاگا۔ آج صبح فجر کے وقت حلیمہ بیگم نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ حویلی میں تو جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، دونوں خاندانوں میں یہ پہلی بیٹی تھی جو کہ پیدا ہوتے ہی پیٹو سے زیادہ لاڈلی ہو گئی تھی۔ ولی خان کا کہنا تھا کہ وہ سارے نقوش اپنی نانی سے چرا کر لائی ہے اور وہ تب سے کئی بار جا کر اس چھوٹی سی گڑیا کو پیار کر چکے تھے۔ اور جب وہ اپنی موٹی موٹی سبز نگینوں سے آنکھوں میں آنسو ٹکر ٹکر دیکھتی تو سب اس پر صدقے والی جاتے۔ بہرام، حدائق اور زغام تو دیوانے ہوئے جا رہے تھے اس چھوٹی سی گڑیا کے، جبکہ بلال شاہ نے پہلے تو خوشی سے عقیدت شاہ کو اٹھایا، مگر جب اس نے بلاج کو دیکھ کے منہ بنایا، جسے دیکھتے حلیمہ بیگم نے کہا کہ اس کی عادت تو ابھی سے بلاج جیسی ہے، تو تب سے جالس ہوتا دوبارہ اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا بریڈ کھاتا وہ گور گور کا عقیدت شاہ کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے بلال شاہ کو بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ایک دن کی بچی واقعی اس کی عادتیں کاپی کر رہی ہے۔ مقدس بیگم کمرے کا دروازہ دار سے کھولتی بیڈ پر بیٹھی حلیمہ بیگم کی جانب بڑھی
تو بچوں نے سیم کا مقدس بیگم کے خون جھلکاتے چہرے کو دیکھا، جبکہ بلال شاہ صوفے سے چھلانگ لگا کر بیڈ پر آ چکا تھا۔ ادھر دو یہ منحوس بچی، زندہ نہیں چھوڑوں گی، آج تم دونوں ماں بیٹی کو جان سے مار دوں گی۔ میری دل پر مونگ ڈالنے کو ماں کم تھی جو بیٹی بھی آگے۔ حلیمہ بیگم کے ہاتھوں سے عقیدت کو چھیننے کی کوشش کرتے چلاتے ہوئے کہا تو زغام اور ہدایت بے ساتھ آگے بڑھے۔ نو ماما، شی از انوسینٹ، وہ ڈر جائے گی، مت ماریے اسے۔ مقدس بیگم کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے زغام خان نے کہا تو مقدس بیگم نے پلٹ کا ایک زوردار تھپڑ زغام خان کے چہرے پر سیدھ کیا۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیے میری بیٹی کو۔ بابا بائی، مقدس بیگم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے روتے ہوئے چلا گیا۔ کہا تو بلال شاہ نے ایک نظر سرخ دھواں چہرہ لیے کھڑے زغام خان کو دیکھا اور ایک نظر اپنی روتی ہوئی چچی کو دیکھا، اور پھر وہ بیڈ پر اٹھ کر کھڑا ہوتا، چھلانگ لگا کر مقدس بیگم کی پیٹھ پر چڑھتا، اپنے دانت ان کے کندھے پر گاڑ چکا تھا، جس سے کمرے میں مقدس بیگم کی دل دوز چیخیں گونج اٹھی تھی۔ کمرے پہ داخل ہوتے ہدایت شاہ نے بلال کو زبردستی ان سے الگ کیا۔ شیرخان نے آگے بڑھتے مقدس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ بلال، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بڑی تھی آپ سے؟ حلیمہ بیگم کے بازو پھیلاتے بلال شاہ کو ڈپٹتے ہوئے کہا تو بلال شاہ نے آنکھیں گھما کر ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ آئی نو شی از بگ وچ اینڈ آئی ہیٹ ہر۔ نظر زغام خان کے سر پڑتے چہرے پر دکھائے ناک سکول کر کہا تو بہرام شاہ نے آگے بڑھتے ایک چپت بلال شاہ کے کندھے پر سیدھ کی، جبکہ ہدایت شاہ نے تنبیہ نظر سے بلال شاہ کو گرا جو اب سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ تو تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ عقیدت کو اپنی باہوں میں بڑھتے حلیمہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے نم آنکھوں سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ چاہے یہ میرے جگری یار کا گھر ہے، لیکن آئندہ سے تم اکیلی یہاں نہیں آؤ گی حلیمہ، تمہارے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا، اور اب تو بابی نے ہر حد پار کر دی ہے، اس سب میں چھوٹی بچی کا کیا قصور؟ ہدایت شاہ کے کہنے پر حلیمہ بیگم نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر ان کی جانب خاموشی سے دیکھتے زغام خان کو دیکھا۔ اگر اس خاندان میں ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں میں کسی کی ذات پوری طرح متاثر ہو رہی تھی تو وہ تھا زغام خان، جسے ماں کا پیار بھی اس کے مور یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہی ملا تھا۔ باپ بے انتہا پیار کرتا تھا، لیکن مقدس بیگم سے لڑائی ہونے کے بعد وہ بھی حویلی سے کئی دن غائب رہتے، اور اگر ہوتے بھی تو ہو کر بھی زغام خان کے ذات سے لا تعلق ہی رہتے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ گڑیا کیسی لگی آپ کو؟ عقیدت حلیمہ بیگم کی گود میں لٹاتے زغام خان کو اٹھاتے نرم لہجے میں استفسار کیا تو زغام خان نے ہاتھ کے بوجھ سے آنسو صاف کرتے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اپنی بانجی کی سرخ نیلی آنکھیں اور گال پر تھپڑ کا نشان دیکھ حلیمہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ She is so beautiful but also so moody just like Baj۔ اپنے گالوں کے ارد گرد ہاتھ ٹکاتے عقیدت کی جانب جھکتے ہوئے کہا تو صوفے پر بیٹھے بلال شاہ نے گر کر عقیدت شاہ کو دیکھا جو جب سے پیدا ہوئی تھی سب اسے اس کے ساتھ ملانے پر لگے ہوئے تھے۔ No, she is not like me, just look at her eyes. Her eyes looks like little frog۔ دونوں ہاتھوں کو گھماتے منہ بسوڑ کر کہا تو ہدایت شاہ نے بلاج کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے گھور کر اسے دیکھا۔ She is my sister, don't you dare Baj۔ نیلی آنکھوں کو چھوٹا کیے تنبیہ لہجے میں کہا، جس سے سمجھتے بلاج شاہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ جتنا بھی موڈی، غصے والا اور بدتمیز تھا، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی عزت کرتا تھا، اتنی وہ ماں باپ کی نہیں مانتا تھا جتنی اپنے بھائیوں کی مانتا تھا، پھر چاہے وہ زغام خان ہی کیوں نہ ہو۔ صرف بلاج ہی نہیں، وہ سب ہی ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ہم عمر ہونے کے باوجود دوسرے کی بات حکم سمجھ کر مان جاتے تھے۔ لا 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 کمر میں گونجتی میٹھی سی آواز پر سب نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا، جہاں 2 سالہ ارمغان خان اپنے باری بڑکم وجود کو گھسیٹتے کرال کرتا آ رہا تھا۔ پھولے سے اناری گال، ماتھے پر بکھرے براؤن بال، ہونٹوں کے گرد پھیلی چاکلیٹ آسمانی رنگ کا کرتا شلوار پہنے، وہ چھوٹا سا بالو لمحے میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ سب کے اپنی جانب متوجہ ہو جانے پر دروازے کے قریب رکتے چھوٹے چھوٹے پھولے ہاتھوں کی تالی بجاتا بازو آ کیا تو سب سے پہلے صوفے پر بیٹھے بلال شاہ نے چھلانگ لگاتے ارمغان خان کی جانب دوڑ لگائی، اس کے پیچھے زغام، پھر ہدایت اور پھر بہرام لمحے میں دروازے کے قریب پہنچے، جہاں بلال شاہ چھوٹے سے بالوں کو اٹھاتا چٹاچٹ پیار کرنے میں مصروف تھا۔ سب بھائیوں کو اپنے قریب دیکھ کر کمرے میں ارمغان خان کی کھلکھلاہٹیں گونجی، جسے دیکھتے حلیمہ بیگم نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری۔
لا 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 لا۔ زرگام خان سینے پر دونوں پاؤں رکھتے اوپر چلنے کی کوشش کرتے کھلکھلا کر کہا تو زرگام خان نے جھکا شدت سے پھولے پھولے گالوں کو چوما۔ زرگام خان کے جھکنے سے ارمغان خان کندھوں سے تھوڑا کھسک گیا، جس پر ارمغان خان نے منہ پھلا کر زرگام خان کو دیکھا۔ وہ چٹکے سے اوپر ہوتے اپنے چاکلیٹ سے بڑے منہ کو زرگام خان کے گالوں پر ٹکاتے اپنے ننھے ننھے دانتوں سے کاٹتے بدلہ لینے کی کوشش کی، جس پر زرگام خان نے مسکراتے ارمغان خان کو نرمی سے پیچھے کیا، جو کہ پیچھے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سینے سے کرال کر کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھنا ارمغان خان کا فیورٹ مشغلہ تھا، اور جو کوئی اس کے اس کام میں رکاوٹ ڈالتا